نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ختم بي النبيون او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز و مکرم علماء کرام، عمائدین علاقہ، میرے بزرگ اور نوجوان اور میرے یہاں کے چھوٹے ننھے منھے پھولوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس علاقے میں پہلی مرتبہ آپ سے ایک خوبصورت عنوان خاتم النبیین پر گفتگو کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ میری اور آپ کی حاضری اس مقدس محفل میں جو ہم نے لگائی ہے وہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ میرے معزز سامعین، کانفرنس کا عنوان ہے خاتم النبیین۔ ہم اور آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی سید الاولین والآخرین، شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے ذری یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آخر میں ختم نبوت کا تاج اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجا کر رکھ کر اس دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور قرآن میں ساتھ یہ اعلان بھی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ایک اور جگہ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے لوگو، اللہ کا یہ اعلان سماعت فرما لیجئے کہ میں ساری کائنات کے لیے، تمام عالم کے لیے، انس و جن کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور صرف پیغمبر نہیں بلکہ خاتم النبیین بنا کر میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہے جنہیں مکہ اور مدینہ کے مکہ کی گلیوں سے جب آواز آتی صادق اور امین کے نام سے یہ پیغمبر پکارا جاتا، لیکن پھر ہم نے دیکھا صفا کی پہاڑی پہ یہ آمنہ کا لال جب اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، لوگوں کو جمع کر کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے لوگوں، آپ نے مجھے کس طرح پایا؟ تمام لوگ یک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا وامینا۔ ہم نے آپ کو ایک بار نہیں بار بار آزمایا ہے، بار بار تجربہ کیا ہے، ہم نے آپ کو نہیں پایا مگر صادق اور امین پایا۔ آمنہ کا لال اگلا سوال کرتا ہے، فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیغمبر کہ اگر میں کہوں اس
پہاڑ کے پیچھے غنیم کا ایک لشکر آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، آپ پر حملہ کرنے والا ہے، آپ میری بات مانیں گے کہ نہیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا کسی کو، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مانتے ہیں۔ اس اسلام میں میرے پیغمبر نے فرمایا، اے لوگوں، میں آپ کے لیے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو اس سے پہلے کوئی لے کر نہیں آیا، اور وہ پیغام یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس اسلام میں پیغمبر کے چچا ابو لہب، جو پیغمبر کے سگے چچا تھے، اس نے پتھر اٹھا کر یوں میرے پیغمبر کے چہرے پر دے مارا اور کہا، تبت لک یا محمد لہذا جماعتنا سائر اليوم، محمد تو ہلاک ہو، نعوذ باللہ۔ آپ نے سارا دن اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جبریل کو فرماتے ہوئے اللہ کہ جا اور یہ قرآن کی سورت لے کر جا، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محمد کے چہرے پر پتھر مارنے والا وہ پیغمبر کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن مجھ رب کا اعلان ہے کہ جس ہاتھوں نے محمد کریم کے چہرے پر، محمد کریم کے وجود پر پتھر مارا، وہ خود ہلاک ہو جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا وہی ابو لہب ہلاک ہوا۔ تکالیف، مصائب و آلام کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ہم نے دیکھا پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ میں، ادھر کفار نے آ کر میرے اور آپ کے پیغمبر کے گلے میں پندہ ڈال کر پیغمبر کو یوں کھینچا پورے کعبۃ اللہ میں۔ اسی طرح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن پیغمبر نے اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور پھر ہم نے وہ دن بھی دیکھا جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، کالا امامہ باندھ کر میرے اور آپ کے پیغمبر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام کے جذبات بھی عجیب تھے۔ صحابہ کرام نے اعلان کیا، آج لڑائی کا دن ہے، آج ہم کافروں کا خون بہائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر نے اعلان کیا، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت والا دن ہے۔ میرے بھائیوں، خاتم النبیین کانفرنس ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم ختم نبوت کے لیے سب کچھ کریں، حرمت رسول کے لیے سب کچھ کریں۔ بچے یتیم کرانا پڑے، یتیم کرائیں گے، بیویوں کو بیوہ کرانا پڑے، بیوہ کرائیں گے، کاروبار چھوڑنا پڑے چھوڑ ڈالیں گے، گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ ڈالیں گے، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی حرمت رسول اور محمد الرسول اللہ کی عزت اور ناموس پر کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ عالم اسلام کے ایک عظیم رہنما، عالم اسلام کے ایک عظیم حکمراں گزرے ہیں جس کا نام ہے نور الدین زنگی۔ یہ نور الدین زنگی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور میرے وجود کو روضے کے اندر نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ نور الدین زنگی صبح کو اٹھے، کہا کوئی بات نہیں، شاید مجھے وہم ہے۔ دوسرے دن بھی پھر اسی طرح خواب آیا، تیسرے دن پھر اسی طرح خواب آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے میری قبر تک پہنچ چکے ہیں۔ نور الدین زنگی نے رخت سفر باندھ کر مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کیا۔ جب مدینہ المنورہ پہنچے تو خواب میں جو شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا اسے ڈھونڈنے لگے
لیکن اس جیسے چہرے سامنے نظر نہیں آئے۔ نور الدین زنگی عجیب کیفیت میں مبتلا تھے۔ آخر پورے مدینے والوں کی دعوت کی، کھانے کی، لوگ جمع ہوئے، اس میں دیکھا تو اس میں بھی وہ لوگ نظر نہیں آئے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہاں کے حکمراں سے، مدینہ کے گورنر سے کہا کہ وہ لوگ تو نظر نہیں آ رہے جن کے لیے میں آیا ہوں۔ کسی نے کہا جنت البقیع جو روضہ رسول کے سائڈ پہ ایک مقبرہ ہے، وہاں ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو نہ کسی کی دعوت پہ آتے ہیں، نہ کسی کا کوئی کھانا پینا وہ نہیں کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر دیکھا، چٹائی اٹھائی تو نیچے ایک سرنگ تھا، ٹنل، انہوں نے کھودنا شروع کیا تھا۔ وہ اس سرنگ کو کھود کر رات کے وقت وہاں کی مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے تھے، اور ایک بہت بڑا سرنگ کر کے ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک رسائی حاصل کی تھی۔ نور الدین زنگی اس سرنگ کے اندر داخل ہوئے۔ روایات میں ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہی نور الدین زنگی آگے جاتے جاتے یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنی پیشانی رکھ کر اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ کر رونے لگے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا غلام حاضر ہے، آپ نے کہا تھا غلام حاضر ہے، آپ نے کہا تھا غلام حاضر ہے۔ آپ کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کے ناموس پر میرا تن من، میری جان، میری اولاد، میرا سب کچھ قربان۔ اور پھر وہاں سے نکل کر حکم دیا کہ جو لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھس کر پیغمبر کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، ان کے سر قلم کر دیے جائے، ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ اور نور الدین زنگی نے وہاں روضہ کے ارد گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی۔ آج تک کوئی وہاں پر ان کی رسائی وہ ممکن نہیں۔ آج ہمیں یہ پیغام ہے، ہر طرف ختم نبوت پر ڈھاکے ڈالے جا رہے ہیں، قادیانیت کی صورت میں، کبھی کسی فتنے کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو متنازع بنایا جا رہا ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمیں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہم نے 1953 کی تحریک میں لاہور کی سرزمین پر ایک دن میں اس مسئلے کے لیے 5000 نوجوانوں کا خون دیا تھا، اور ہم نے خون دے کر تاریخ رقم کی تھی کہ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، حضور کی ختم نبوت، حضور کے ناموس، حضور کی حرمت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ آج خاتم النبیین کانفرنس ہمیں یہی سبق دے رہا ہے، ہم یہاں سے جا کر یہی پیغام لے کر آگے ہم نے بڑھنا ہے کہ سب کچھ برداشت، لیکن حضور ہمارے آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جو آئے گا کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، فریبی ہوگا، دجال ہوگا، مرتد ہوگا، زندیق ہوگا، کافر ہوگا۔ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں کسی کا بھی باپ نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نارینہ کوئی اولاد نہیں، اور 3 بچے تھے جو بچپن ہی میں فوت ہوئے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبوت کا دروازہ اسی ہستی پر بند ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نبوت کا دروازہ بند کیا گیا ہے، میرے بعد لوگ آئیں گے، دعویٰ کریں گے
کہ ہم نبی ہیں، خبردار وہ جھوٹے ہیں، ان کی ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ اس لیے خاتم النبیین کانفرنس میں ہم یہی پیغام لے کر آگے بڑھے اور ہم یہی سبق لے کر آگے بڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہمارا سب کچھ قربان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہمارا سب کچھ قربان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار پر ہمارا سب کچھ قربان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر ہمارا سب کچھ قربان۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں جب تک میں کٹ نہ بروں خواجہ یسرف کی حرمت پر، خدا شاہد ہے قابل نہیں ایمان میرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔